وہ زمانہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ اس نے مشاعرہ پڑھنا ہوتا تھا تو لڑکیاں جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جایا کرتے تھے صرف اس کو دیکھنے کے لیے. اور مجھے تو جس بات پہ سب سے زیادہ افسوس ہے کہ صاحب کی اپیرنس کو لے کے اتنا بولا گیا ہے کہ وہ کمپلیٹ کامیابی کے باوجود اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا. زمین بھی تیری ہے، ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے، یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے. لیکن جب پنجابی حوالہ آتا ہے اور مرتا کے کام کا اور صاحب کے ساتھ لنک کا اور اس سینیریو کا حوالہ آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ہمارے بڑا پیارا دوست ہے اور اس کا بڑا کام بھی ہے پنجابی زبان کے حوالے سے. کئی 4-5 ناول اس کے یہاں ہیں، اکیڈمی ادبیات نے اور کئی اداروں نے ان کو، لیکن اس کی بڑھ اتنی کہ تاریخی حوالوں سے اس کو آپ نے کہاں لا کے کھڑا کیا. بطور افسانہ نگار بھی ہوا، لفظ میں پڑھا بھی رہے. زاہد حسن شاعری بھی کرتے تھے، لیکن جو پیک بنا ہے ہمارے دوست کا انجمن کے مجلس عامہ میں بھی رہے ہیں کہ بطور ناول نگار اور فکشن رائٹر زاہد نے، اور جس طرح ان کو کینیڈا سے ایوارڈ ملا، بہت کام کیا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صاحب کے حوالے سے اور مرتا کے حوالے سے اور پوزے سنیری کے حوالے سے بات کریں. زاہد کا آپ دوستوں کا اگر اگلی دفعہ آپ یہاں وہ بنا دینا تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب سہارا نہیں ملتا تو زیادہ بولنا شروع کر دیتا بجائے اس کے کہ وہ مختصر کرے گفتگو. تو میرے خیال میں جتنی بھی گفتگو ہوئی عبداللہ عمر صاحب نے کی، شہزاد صاحب نے کی، ساتھ ساتھ جاوید کر رہے ہیں، تو بالکل آج کے زمانے میں اس وقت میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور ایک 100 برس ہو گیا صاحب کو آئے ہوئے، اور آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. اور پھر اس کی اپنی زندگی، جو دوست بھی آتا ہے اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے کہ وہ کیسے فیملی میں پیدا ہوا. اس کا والد جو ہے وہ تھوڑا سا جاگیردار نظام کا حامل تھا، اور اس کی جو والدہ ہے وہ بالکل ایک مختلف طبقے سے آئی تھی. اور یعنی جو اس کا والد کا اس کی والدہ کے ساتھ ایک رویہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. تو یہ ابھی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ عورتوں کا دن اور سارا سحر، اور ابھی انہوں نے امرتا کا نام لیا. بعض لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اس بر صغیر کی مختلف زبانوں کی جو لٹریچر ہے، جو شاعری ہے، جو فکشن ہے، اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. اگر ہم کہیں کہ وہ نام اگر نہ ہوتے تو شاید اردو شاعری یا اردو فکشن جو ہمارا ہے اس طرح آگے ہمارے پاس نہ آ سکتا. اس میں صحت بنیادی نام ہے. اور ہمارے یہاں ایک بالکل شروع سے آخر تک ایک رویہ روا رکھا جاتا رہا صحت کے بارے میں، اور سحر ہی کی طرح کے لکھنے والے دوسرے شعراء کے بارے میں. یعنی آخری جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ شاید احمد فراز کی ہے یا پروین شاکر کی، کہ یہ تو نوجوانوں کے شاعر ہیں اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ سحر نے نہ صرف یہ کہ وہ شاعری جو وہ لکھ رہا تھا اور صرف کتابوں میں شامل ہو رہی تھی، بلکہ اس کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ گیتوں کے ذریعے اور فلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے فلمی شاعری کے اندر انقلاب کو، سوشلزم کو اور وہ جو طبقاتی اونچ نیچ ہے اس کو مطلب ہے کہ اس طرح بیان کر دیا ہو کہ آج بھی اگر ہم سنتے ہیں اس کی پیاسا کے گیت سن لیں. اور ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک سینئر دوست فلم سے بھی ہیں، تو وہ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تاج محل ہے، پھر جناب وہ کبھی کبھی ہے، تو بے شمار ایسا کام ہے. سحر کی اپنی جو زندگی تھی، اس کی نجی زندگی جو ہے، اور اس کی زندگی جو دوسرے لوگ آئے ان کے جو اثرات ہیں اس کی زندگی پہ وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے ذکر کیا امرتا پریتم کا، یعنی سحر کی تلخیاں جو ان کی کتاب ہے، اور امرتا کی جو آپ بیتی تھی سٹی ٹکٹ. ایک زمانہ تھا کہ شاید اتنی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن
میری نسل کے لوگ جب جوان ہو رہے تھے تو ان کے لیے یہ اگر وہ لٹریچر سے یا شاعری سے ان کا تعلق تھا تو وہ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھتے تھے کہ امرتا نے جس طرح سے رسیدی ٹکٹ کے اندر سارے چیزیں بیان کر دی اپنی زندگی کے بارے میں اور سحر نے اپنی شاعری میں، تو اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں ہوتا. یہ جو ابھی شہزاد نے ذکر کیا ان کی نظم کا، تو وہ پارٹیشن کے وقت انہوں نے لکھی. اور ایک حوالہ ابھی کسی نے دیا کہ جی وہ یہاں سے گئے کیوں، شاید ملک صاحب کہہ گئے تھے اور کامریڈ نے کہا. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، آخری زمانے میں احمد رائی صاحب جو ہے وہ آتے تھے ٹی اوز اور مختلف جگہوں پہ بیٹھتے تھے. اس وقت جو 2-3 نام تھے بہت اہم، سیف الدین صاحب یا تنویر نقوی یا احمد رائی صاحب، وہ یہاں ہماری فلم کے بڑے نام تھے. تو شاید خفیہ ادارے اتنے صاحب کے پیچھے نہیں تھے جتنے ہمارے ان کے جو کنٹمپریری شاعر تھے اور وہ فلم میں لکھ رہے تھے، انہوں نے اسے یعنی کرایا اور کہا کہ جی آپ کے پیچھے تو آپ کی طرح عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، تو آپ کے پیچھے تو یعنی ادارے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. تو آخری وقت بھی وہ کہیں داتا صاحب کے قریب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جس میں احمد رئی صاحب تھے اور سیف الدین صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کوشش کریں اور ہم آپ کو نکلنے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو چلتی رہتی، لیکن بہت ہی عجیب بات ہے کہ سحر جو ہے جب لاہور میں شاعری پڑھتا تھا اور یعنی جوان تھا اور اس طرح کی شاعری کر رہا تھا، تو آپ اس وقت کے اخبارات دیکھیں یا اس وقت جو آپ بینتیاں لکھی گئی اس میں دیکھیں تو وہ زمانہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ اس نے مشاعرہ پڑھنا ہوتا تھا تو لڑکیاں جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جایا کرتے تھے صرف اس کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں تھا. اور امرتا نے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا اور اس نے کہا کہ آخری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بیٹے نے نوراج نے جب ایک دفعہ اس سے پوچھ لیا کہ جی مجھے فلاں مجھے نام نہیں یاد، کہتے ہیں کہ آپ صاحب کے بیٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی تھی اس سے شادی ہو جائے، میں اس سے محبت کرتی تھی. اور ظاہر بعد میں روز سے بھی شاید اس نے ایک معاہدہ کیا پوری زندگی اور اس کے ساتھ وہ رہتی رہی. ہاں تو کاش کہ تم اس کے بیٹے ہوتے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک ہماری ایسی نسل تھی. اور پھر پارٹیشن کے وقت امرتا نے وہ جو نظم لکھی ابھی جو انہوں نے میں 2-3 شعر کے آج آکھاں بارش شان ہوں کہ تو قبرہ میں چو بولتے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا بول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منا دے دردیا تے تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچیاں تے لودھی بھری جناب. تو ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر کے چیزیں اکٹھی کی تھی 5-6 ہیں، لیکن میں 2 چیزیں پڑھ کے صاحب کی آپ سے اجازت چاہوں گا جس میں یعنی یہ چیزیں ہمیں نظر آئے گی کہ اپنی دنیا پہ صدیوں سے چھائی ہوئی ظلم اور لوٹ کی سنگ دل رات ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ آج کی بات ہے، جب سے دھرتی بنی جب سے دنیا بسی، ہم یوں ہی زندگی کو ترستے رہے، موت کی آندیاں گھر کے چھاتی رہیں، موت کی آندیاں گھر کے چھاتی رہیں، آگ اور خون کے بادل برستے رہے، ہم اندھیری گفاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں سے پھوٹی نہیں، ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں. کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتی. اور آخری ہے کہ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کرم کیوں ہے، زمین بھی تیری ہے ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے، یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے، یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے، جنہیں طلب ہے جہاں بھر کی انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے، خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے.
میں درخواست کرتا ہوں ہماری ایک تو مجلس عاملہ سے بھی تعلق ہے، اس کے علاوہ ویسے ان کا تعارف بہت ظاہر بات ہے، افسانہ نگار ہیں اور کئی کتابیں بھی ان کی آئی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، لیکن بیس ہماری میری مراد فرحت پروین صاحبہ سے کہ وہ آئیں، اور بلکہ وہ شہر لدھیانہ بھی گئی ہیں جہاں انہوں نے ساحر ایوارڈ بھی ان کو ملا، اور یہ میں بعد میں بتاؤں گا جب میں امرتا جی کے گھر گیا تھا آج سے 15-20 سال پہلے، اور پھر افروز نے اور ساحر کی دیانوں کو کیسے تازہ کیا تھوڑا بہت اس کا نتیجہ جو آخر میں بتا دوں کہ کوئی بھی نہیں تھا، 2-4 لوگ تھے اور بیٹھے گے، میں تو وہاں کے بعد آئی ہوں، تو اس کے بعد ماشاءاللہ اب تو ایسی محفل جمی ہے کہ مزہ آ گیا، لیکن اس سے میں نے یہ سبق کیا ہے کہ میں کبھی نہیں آتا۔ صاحب کے لیے سب اتنا کچھ کہا گیا ہے، اور بلکہ جتنا میں جانتی تھی اس سے زیادہ میں نے یہاں آ کے جانا، بہت سارے لوگوں کی بہت معلومات انہوں نے بہت بتائے اور بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے ذرا تھوڑی سی میرا کچھ بھی اور مزاج ہوں، شاعر کو میں نے صرف شاعر کی طرح دیکھا، تو شاعر کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اب میں بالکل اور بات کروں گی کہ ساری باتیں اور لوگوں نے کر دی ہیں، میں جو کروں گی اس کی ذاتی زندگی کروں گی، ذاتی زندگی اس کا بھی نہیں بلکہ ایک شاعر یا ادیب جو ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا سب کچھ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ واضح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں۔ وہ بہت مشہور شاعر ہے اور انہوں نے فلمی شاعری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فلمی شاعری ایسے کہاں ہوتی ہے، لیکن ان کے کمپلیکس اپنے ذات ہی کچھ عجیب تھے۔ ٹھیک ہے وہ اچھے خاصے مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے گھریلو حالات بھی اچھے تھے، شاید اس کی وجہ سے والدہ کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آیا کہ امرتا پریتم جیسی پری پینکر جو جس کو دیکھے وہی خوش ہو جائے اور جس کی محبت سے ہمیشہ قطرہ پتہ نہیں کیوں۔ مجھے تو یہ لگا کہ جب میں نے ان کے سارے پروگرام دیکھے تو اس کو بہت ان کو تعریف کی گئی ہر جگہ، اور ہر ایک ان کی شکل کو بہت ہی اطراس کی، خوش شکل نہیں تھے، چیچے کے دانت تھے، فلاں تھا، یہ تھا، اور جسامت ایسی تھی جیسے بالکل ہڈیاں، تو ان کو یہ سن کے اپنی شہرت کے باوجود بھی شاید کمپلیکس ہو گیا، یہی وجہ ہوگی کہ وہ ان سے امرتا پریتم سے کو اوائڈ کرتے ہیں، اور امرتا پریتم کی تو خیر دلیری اور اس کا جو جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے وہ تو آج کل کے زمانے میں بھی مشکل ہے کہ ہمیں کر دکھایا، تو میں وہ سب کچھ پڑھتی رہی، مجھے بہت اچھا لگا، اور شاید میں نے بہت پہلے پڑھا تھا جب میں ابھی ہائی اسکول میں تھی، بس مجھے اچھا لگا تھا کہ باقی شاعروں سے اچھا لکھتے ہیں اور الگ سوچتے ہیں، ان کا ویسے سوچ جیسے ہوتی ہے انقلابی ایسا ہی تھا۔ شاہکار مجھے بھی بڑی اچھی لگی تھی جب میں ہائی اسکول میں تھی، تو میں وہی پڑھ دیتی ہوں۔ مصور میں تیرا شاہکار واپس کرنے آیا، مصور میں تیرا شاہکار واپس کرنے آیا ہوں، اب ان رنگین رخساروں میں تھوڑی عزت دیا کرے، حجاب والو نظروں میں ذرا بے باکیاں بھرتے، لبوں کی بھیگی بھیگی سلوٹوں کو مزمحل کرتے، نمایاں رنگ پیشانی پہ عکسے سوز دل کرتے، تبسم آفری چہرے میں کچھ سنجیدہ پن کرتے، جماعت سینے کی مخلوقی اٹھانے سر لگو کرتے، گھنے بالوں کو کم کرتے مگر رشندگی دے دے، نظر سے تمکنت لے کر مزاق کی عاجزی دے دے، ہاں مگر ہاں بینچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے، مگر ہاں بینچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے، یہاں میری جگہ ایک چمکتی کار دکھلا دے۔ ان کو یہ تھا کہ دیکھو صرف یعنی طبقاتی تفریق اور غربت کی وجہ سے ان کو وہ محبت نہ مل سکی، محبت ہے تو یہ شاعر لوگ بات کرتے ہیں، اسے آپ لوگ بہت کرتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلے، تو وہ جو ہے نا بس وہ کوئی چلے کوئی چلا کوئی نہ چلا جیسا ہوتا ہے۔ پھر ان کے نظر مجھے نظم تاج میں بہت پسند آئی، اس میں کسی شاعر نے لکھا، مجھے نہیں پتا کس کا شعر ہے، وہ ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے تاج ہے، شہنشاہ نے بنوا کے تاج ہے، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، اور لیکن ہم سے مجھے پتا نہیں اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، اور دیکھو اتنی دلیری کوئی کہے کہ بھائی بیٹا آ کے کہے کہ لوگ کہتے تم صاحب کے بیٹے ہو، بجائے اس کے گھبرائے یا پریشان کاش ہوتے،
तो ऐसा है कि बस हर एक के शायरों की जो होती है ना, एक दरूद यानी कुछ और भी दुनिया होती है। और मुझे तो जिस बात पे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ कि शायद की यानी अपीयरेंस को ले लेके इतना बोला गया है कि उनको अपनी इतनी कामयाबी के बावजूद उन्हें एतमाद नहीं पैदा हो सका। आदमी की कदर करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे कैसे नामुमकिन हमारे यहाँ नहीं हुई, लेकिन लुधियाना वालों ने जो अपने लुधियाना वाले की कितनी उन्होंने किया, उनके लिए मुस्तकिल एक ये है साहिर ट्रस्ट है। अच्छा, और उसका हर साल उसका जश्न साहिर होता है। मुझे भी वहाँ बुलाया गया था, मैं एक बार गई, बुलाया कई बार गई थी, लेकिन एक बार गई। उन्होंने मुझे वहाँ अदीब इंटरनेशनल का अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात, फुल विजिट करने वाले लोग हैं, उन्होंने उस ट्रस्ट में एजाजी तौर पर मेरा और मुशर्रफ रहमान का नाम रखा है।